ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ پھر اس نے تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ وہ اللہ پر ناحق گمان کرتے تھے جاہلیت کے گمان سے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہے؟ تم فرما دو اختیار تو سارا اللہ کا ہے۔ یہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپا کر رکھتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اگر ہمیں بھی اس معاملے میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ اے حبیب تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے جب بھی ان کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا، وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آتے، اور اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اسے کھول کر رکھ دے، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 کا آج ہم درس قرآن سنیں گے۔ غزوہ احد میں، اس آیت مبارکہ میں بھی غزوہ احد کا ہی ذکر ہے۔ غزوہ احد میں تکلیفیں اٹھانے کے بعد اللہ کی طرف سے مخلص مومنوں پر ایک خاص کرم نوازی ہوئی۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پریشانی دور کرنے کے لیے ان پر غم کے بعد چین کی نیند نازل فرمائی، چین کی نیند اتاری، جو کہ صرف اور صرف مخلص صحابہ کرام پر ہی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو اب اس کی برکت سے مسلمانوں کے دلوں میں جو رعب اور ہیبت طاری تھی وہ ختم ہو گئی، اور مسلمانوں کو سکون، اطمینان اور کیفیت نصیب ہو گئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن ہم پر نیند چھا گئی، ہم میدان میں موجود تھے، تلوار ہاتھوں سے چھوٹ جاتی تھی، نیند کی حالت میں تلوار بھی ہاتھوں سے چھوٹ جاتی تھی، فرماتے میں پھر تلوار اٹھاتا پھر چھوٹ جاتی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو سکون اور چین عطا فرمایا۔
تو دوسری طرف کیا کیفیت تھی؟ جس طرف منافق تھے، تو منافقوں کا جو گروہ تھا جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ بدگمانیاں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معاذ اللہ مدد نہ فرمائے گا، یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاذ اللہ دین باقی نہیں رہے گا، اس طرح کی وہ بدگمانیاں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کے گمان ہیں۔ یہ کس کے گمان تھے؟ جاہلیت کے گمان تھے۔ پھر منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بظاہر کلمہ گو ہیں، لیکن انہوں نے اپنا کفر اپنے دلوں میں چھپایا ہوا ہے، اور ان کے کفر کی یہ نشانی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین نہیں کیا، اور اسی بے یقینی کا یہ نتیجہ تھا کہ یہ خود بھی جہاد میں شریک نہ ہوئے اور دوسرے مسلمانوں کے بھی جہاد میں شریک ہونے پر افسوس کرتے تھے۔ تو یہ ان کے دلوں میں یہ بیٹھی ہوئی بات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وعدوں کو معاذ اللہ یہ سچا نہیں سمجھتے، لیکن یہ ان کے دلوں میں تو یہ باتیں موجود ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کے سامنے ان باتوں کو ظاہر نہیں کر سکتے، ان کو بتا نہیں سکتے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بھی کچھ چلتی ہوتی اور جنگ احد کے بارے میں ہمارا بھی مشورہ مان لیا جاتا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ منافق۔ جنگ احد کے بارے میں ہمارا بھی کچھ مشورہ مان لیا جاتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدگمانیوں اور ان کی بد کلامیوں کا رد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے جب بھی ان کا مارا جانا تو ان کی تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر ضرور آتے۔ کیوں؟ جیسے موت کا وقت مقرر ہے ایسے موت کی جگہ بھی مقرر ہے۔ جس طرح بندے کا مرنا مقرر ہے کہ اس نے کب مرنا ہے، اس طرح یہ بھی مقرر ہے کہ اس نے کہاں مرنا ہے۔ تو جس نے جہاں مرنا ہے، جیسے مرنا ہے، وہاں وہ ویسے ہی مرے گا۔ گھروں میں بیٹھ کے چھپ جانا یہ ان کو کام نہیں آئے گا، اور تقدیر کے سامنے ان کی ساری تدبیریں، سارے ہیلے بہانے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں پیش آنے والے واقعات کی حکمت بیان فرمائی، جو مسلمانوں پر ایک آزمائش کی صورت آئی۔ فرمایا کہ غزوہ احد میں جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اخلاص اور منافقت کو آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے یہ سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کھول کے رکھ دے۔ آیت میں فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنہ۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس سے ہمیں چند ایک درس بھی ملتے ہیں، چند ایک نکات بھی ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس طرف آپ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آزمائش کے وقت ہی کھرے کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے۔ جس طرح کہ غزوہ احد میں جو لوگ بڑے نعرے لگاتے تھے اور بڑے عشق رسول کے دعوے کرتے تھے، جب جنگ کی نوبت آئی تو پھر وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں وہاں مرنے کے لیے جائیں گے، ہم تو یہاں پر بیٹھیں گے، ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آزمائش کے وقت کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ کے ساتھ زندگی میں بہت سارے دوست ہوتے ہیں، بہت سارے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ دن رات وقت گزارتے ہیں، لیکن اصل ان کی یاری دوستی کا، ان کے پیار محبت کا، ان کے اخلاص اور وفا کا تب پتہ چلتا ہے جب بندے پہ مشکل وقت آتا ہے۔ اصل مخلص دوست وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی پریشانیوں میں بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ کی آسائشوں میں آپ کا ساتھ چلنے والا ہر بندہ مخلص نہیں۔ اصل مخلص وہ ہے جب آپ پر آزمائشیں آ جائیں، مشکل آ جائے اور پریشانیوں کی گھڑی آ جائے، تب بھی وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے، وہ اصل میں
اچھا اور سچا دوست ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان صابر ہوتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے، اور منافق بے صبرا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر ہمیں صبر کے کیفیت پیدا کرنی چاہیے، صبر کا اپنا مزاج بنانا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسلمان کو سب سے زیادہ فکر دین کی ہوتی ہے، جبکہ منافق کو صرف اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، اور مسلمان کی کیا نشانی ہے؟ اسے اپنی دین کی فکر ہوتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے مومن ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے، حسن ظن رکھتا ہے۔ آسائشیں ہوں اور اچھی زندگی گزر رہی ہو، پھر بھی وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اگر مشکل آ جائے، کاروبار ڈاؤن ہو جائے، پھر بھی وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے کہ پہلے اچھا چل رہا تھا تو وہی اللہ کے کرم سے چل رہا تھا، اب اگر آزمائش کی گھڑی آ گئی ہے تو اس آزمائش کی گھڑی سے بھی اللہ ہی نجات عطا فرمائے گا۔ تو مومن کو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ سے حسن ظن بھی رکھنا چاہیے، اچھا گمان بھی کرنا چاہیے۔ لوگ پتہ نہیں کس طرح کے اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں برے گمان کرتے ہیں، حالانکہ مسلمان کو اللہ کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا چاہیے، اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے۔ یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ معمولی سی تکلیف پر اللہ کے بارے میں برے گمان کرنا شروع کر دیتا ہے، بدگمانیاں شروع کر دیتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر کامل یقین رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جس طرح کہ غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ فتح کے وعدے فرمائے، رسول اللہ نے فتح کے وعدے فرمائے، تو جنہوں نے ان وعدوں پر یقین کامل کیا وہ مخلص صحابہ کرام تھے، اور جو ان وعدوں میں شک شبہ کر رہے تھے وہ کون تھے؟ وہ منافق تھے۔ اور چھٹی بات یہ ہے موت سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا، فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ جس کی موت جہاں لکھی ہے وہاں اس کو آ کر ہی رہے گی، لہذا جہاد سے بھاگنا یہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے مومن موت سے نہیں ڈرتا، مومن موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ مومن تو موت کو اپنے لیے تحفہ سمجھتا ہے۔ کیوں؟ مومن یار سے ملنے کا یہ جو موت ہے یہ یار سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے، کہ جیسے بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر میں سرکار کی زیارت کروائی جاتی ہے، تو مومن کو تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ میں مر کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ غزوہ احد میں منافقین کے علاوہ جتنے مسلمان تھے وہ سب اللہ کے پیارے تھے۔ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ وہ سب کیا تھے؟ اللہ کے پیارے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب پر اپنی خصوصی کرم نوازی نازل فرمائی، ان پر سکون نازل فرمایا، ان پر اطمینان اور سکینہ نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ جنتوں کا وعدہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس آیت کریمہ سے جو درس ملے ہیں انہیں یاد رکھنے، عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔